معزز و حاضرین و سامعین، اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے ہم اللہ کے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، پچھلے جمعہ مبارک پر میں حضور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر خیر کر رہا تھا۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جو تمام صاحبزادیوں میں بڑی ہے عمر کے اعتبار سے، جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا آج ہم ان کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ یقین پیش کریں گے اور ان کا ذکر خیر کریں گے۔ ہم یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور چاروں صاحبزادیاں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن سے ہیں۔ اور چاروں صاحبزادیوں کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلب سے ہیں، آپ کی حقیقی صاحبزادیاں ہیں۔ جس نے ان چاروں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی، تکلیف دی ہے، حضور کو دکھ پہنچایا ہے۔ تو جس نے حضور کو اذیت دی تو اس کے ایمان جو ہے وہ اس کو یعنی زبان سے صرف کلمہ پڑھنا اس کو اللہ رب العزت کے غضب سے بچا نہیں سکتا۔ تو آج ہم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں نذرانہ یقین پیش کریں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے یہ بڑی صاحبزادی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چھوٹی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سے، اور باقی سب اولاد سے بڑی ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کے 5ویں سال ہوئی، یعنی 5 سال بعد میں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے بدن سے آپ پیدا ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کم سنی میں کر دی تھی، یعنی تھوڑی عمر میں، چھوٹی عمر میں، اعلان نبوت سے قبل ابو العاص بن ربیع بن عبد العزیٰ بن عبد الشمس بن عبد مناف کے ساتھ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا۔ ابو العاص کا جو اصل نام ہے اس کے اندر اختلاف ہے، بعض نے ان کا نام قاسم لکھا ہے، بعض نے مقسم لکھا ہے، بعض ان کو یاسر بھی کہتے تھے، مگر اکثر صحابہ کرام ان کا نام لفیظ بھی تک لکھتے تھے، لیکن وہ اپنے نام سے زیادہ اپنی کنیت سے مشغول تھے۔ ابو العاص ان کی کنیت تھی اور ان سے وہ زیادہ مشغول تھے اور اسی سے آپ پہچانے جاتے تھے۔ ابو العاص سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حقیقی بہن حالہ بنت خویلد ان کے بیٹے تھے، یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے یہ بھانجے تھے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان سے بہت پیار کرتی تھی، بڑی محبت کرتی تھی ان سے، ان کو اپنا بیٹا کہتی تھی، اپنا فرزند کہتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم اختلاف کرتے تھے۔ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی رائے کے ساتھ ملتی تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی خواہش کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت ابو العاص سے کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی شرف ایمان سے آپ بھی مشرف ہو گئی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، مگر ابو العاص اس وقت دولت ایمان سے محروم تھے، انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں، ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ خدیجہ کی طرف سے بھانجے لگتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے گھر میں ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ایمان سے مشرف ہو چکی ہیں، مگر ابو العاص نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، وہ دولت ایمان سے محروم ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد یہ آپ کئی بار سن چکے ہیں سیرت نبوی میں کہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر طریقہ آزمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں اذیتیں دینے، انہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں دیں، ہر طرح کی اذیتیں دیں، ہر طرح کی تکلیف دینے کے اندر وہ کسی سے پیچھے نہ رہے، حتیٰ کہ تمام قریش مکہ نے، اب یہ سب سے بڑی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاس کے نکاح میں تھی، ان کے گھر میں تھی، اور
اس سے چھوٹی بیٹیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو لہب کے بیٹے دونوں بیٹوں کے گھر میں تھی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے تذکرے میں یہ بات سن لی تھی کہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے کفار مکہ، مشرکین مکہ کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاقیں دے دی تھی، اور قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے ابو العاص کو بھی اس بات پر ابھارا اور ان کو بھی پیشکش کی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ مشرکین مکہ نے یہاں تک پیشکش کی کہ آپ مکہ کے اندر، پورے مکہ میں جس لڑکی پر آپ ہاتھ رکھیں گے، جس کی بیٹی پر آپ ہاتھ رکھیں گے، جس کی طرف اشارہ کریں گے، ہم اس سے تمہارا نکاح کر دیں گے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دوں گا۔ اور ابھی تک انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، دولت ایمان سے بھی محروم ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ اذیت نہیں دی، اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں دی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر، اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت کا تذکرہ کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پائے استقلال کا تذکرہ کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، صاحبزادی کو جب انہوں نے طلاق دینے سے انکار کر دیا، مشرکین مکہ سے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق نہیں دوں گا، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہجرت حبشہ ہوئی ہے، تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ اپنے میکے میں ہے، اپنے سسرال میں ہے، ابو العاص کے گھر میں ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی اپنے سسرال میں ہے، مکہ میں ہے، اور ابو العاص کو مشرکین مکہ بار بار جو ہے اس بات کی پیشکش بھی کر رہے ہیں، مگر وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب سن 2 ہجری آئی، ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر، جان نثار صحابہ کو لے کر میدان بدر کی طرف نکلے، تو غزوہ بدر جب پیش آیا تو مشرکین مکہ، کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ، ان کی طرح ابو العاص بھی مشرکین مکہ کے ساتھ، مشرکین مکہ کی طرف سے میدان بدر میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی میدان بدر میں آئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد
حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی مشرکین کی طرف سے میدان بدر میں آئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے میدان بدر میں فتح عطا فرمائی، فتح مبین سے سرفراز فرمایا رب العالمین حضور کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو۔ اور اسی جنگ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو العاص یہ بھی قید ہو گئے اور قیدی بن کر مدینہ لائے گئے۔ جب یہ قیدی بن کر مدینہ آئے ابو العاص رضی اللہ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں اپنا حکم نامہ جاری فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدیوں کو کہ اپنے وطن اپنے گھروں میں پیغام بھیجو کہ وہ فدیہ بھیجیں، آپ اپنے فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں، فدیہ دے کر آزاد ہو جائیں۔ انہی قیدیوں میں حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی ہیں، انہوں نے بھی گھر پیغام بھیجا، مکہ پیغام بھیجا، فدیہ بھیجا جائے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس جب پیغام پہنچا تو ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، انہوں نے اپنے دیور عمر بن ربیع کے ہاتھ میں ایک ہار بھیجا اپنے گلے سے اتار کر بطور فدیہ حضور کی بارگاہ میں۔ اور وہ ہار کون سا تھا؟ وہ ہار تھا جو شادی کے موقع پر بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کو بطور تحفہ دیا تھا، بطور تحفہ پہنایا تھا۔ وہ ہار سیدہ زینب رضی اللہ تعالی نے حضور کی بارگاہ میں بھیجا اور ساتھ پیغام بھی بھیجا کہ میرے ابا جان کو کہنا کہ اس کو اس ہدیہ کو قبول کر لیں، اسے بطور فدیہ قبول کر دیا جائے۔ اب دل تھام کر اس بات کو سننا، جب وہ ہار حضور کی بارگاہ میں پہنچا، حضور نے جب اس ہار کو ایسے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دقت طاری ہو گئی۔ ایک تو بیٹی کی یاد اور وہ ہار آیا، اور دوسرا وہ اس ہار میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی یاد کو تازہ کر دیا، ان کے غم کو تازہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہار کو دیکھ کر رو رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر تم اجازت دو، اگر تم راضی ہو تو یہ میری بیٹی نے اپنا ہار بھیجا ہے، قیمتی ہار بھیجا ہے، اگر تم راضی ہو تو میں ابو العاص کو آزاد کر دوں بغیر فدیہ کے، اور ان کے لیے جو ہار بھیجا گیا ہے اس کو بھی واپس کر دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورے کے بعد ابو العاص کو بھی آزاد کر دیا اور اس ہار کو بھی واپس کر دیا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم مکہ پہنچ جاؤ تو میری بیٹی کو مدینے بھیج دینا، میرے پاس بھیج دینا، میری بیٹی کو ہجرت کی اجازت دے دینا۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے جگر ہے، ہجرت کیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال بیت گئے ہیں، 2 سال بیت چکے ہیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مکے میں ہے، اور ابو العاص کے گھر ہے جنہوں نے ابھی تک کلمہ بھی نہیں پڑھا، ابھی وہ کفر کی حالت پر ہیں، اور حضور کی بیٹی کو اپنے باپ سے ملنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بطور باپ اور ایسے رفیق باپ اب اپنی اولاد کی محبت کو دل میں لیے، اپنی اولاد کی محبت کو نظروں میں رکھ کر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری امت کے باپ ہیں، جو پوری امت کے لیے رحمت للعالمین ہیں، جن کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے غلاموں کے ساتھ محبت کی اور شفقت کی بے مثال جو ہے وہ مثالیں ہیں اور بے شمار ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہوگا؟ مگر حضور کی بیٹی کو حضور سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر کیا بیت رہی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے فرمایا کہ میری بیٹی کو مدینے آنے کی اجازت دے دینا۔ اب یہ وعدہ کر کے، یہ عہد کر کے ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے گئے ہیں، اور یہ جب مکہ پہنچے، مکہ پہنچتے ہی انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو ہجرت کی اجازت دے دی، مدینہ آنے کی اجازت دی۔ اب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا تیاری کر رہی ہیں، اور جب وہ تیاری کر رہی تھی تو ان کے پاس ایک عورت آئی مشرکین مکہ میں سے، اس نے آ کر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کہنے لگی کہ میرا خیال ہے کہ آپ مدینہ جانے کی تیاری کر رہی ہو۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھپایا، میں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ خوف زدہ نہ ہو، آپ کو دوران سفر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھ سے مانگ سکتی ہیں، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو میں وہ بھی میسر کر سکتی ہوں۔ مگر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اس پر اعتماد نہ ہوا، میں نے اپنے ہاتھ کو اس سے چھپایا۔ اب جب صبح ہوئی تو ابو العاص کے بھائی ایک اونٹنی لے کر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے لیے آئے، اور اونٹنی کے اوپر ہودج تھا جو ایک ڈولی نما بنا ہوتا ہے، یعنی ایک ڈولی تھی اونٹ کے اوپر باندھی ہوئی تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو اس کے اندر بٹھا دیا گیا، اور ان کے دیور نے ابو العاص کے بھائی نے اونٹنی کی مہار پکڑ لی۔ مکہ سے جب نکلے اور ادھر مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا تھا، اور یہ 2 صحابہ حضرت زید بن حارثہ ہیں اور ایک انصاری صحابی ہیں۔ ان کو ابو العاص کے مکہ جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانہ کیا تھا، اور ان کو حکم فرمایا کہ آپ بطن یا جج کے مقام پر ٹھہر جانا، اور جب سیدہ زینب وہاں پہنچے تو ان کو ساتھ لے کر مدینہ آ جانا۔ اور یہ بطن اور جج کا جو مقام ہے یہ مدینہ سے تقریباً 8 کلومیٹر کے یا 8 میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہ 2 صحابہ وہاں رکے ہیں انتظار میں، حضور کی بیٹی آئے، ہم ان کو ساتھ لے کر جائیں۔ لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کا دیور لے کر نکلا،
انہوں نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے، سیدہ زینب اونٹنی پر سوار ہیں، اور مشرکین مکہ کو اس بات کی خبر ملی تو وہ ان کے تعاقب کے لیے نکلے، اور انہوں نے مکہ سے باہر ہی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی اونٹنی کو روک لیا، اور حباب بن اسود اور اس کا ایک ساتھی، اس نے اپنی کمان سے اونٹنی کو ڈرایا، جس سے اونٹنی بندکی، اور اونٹنی کے ڈر کی وجہ سے جب وہ بندکی تو اوپر سے ڈولی گر گئی، اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بھی اس ڈولی میں سوار تھی، آپ گئی، آپ کو چوٹ بھی لگ گئی، اور اس نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے دیور کو کہا کہ آپ ہٹ جائیں، مگر ان کو غیرت آئی، انہوں نے اپنے تیر نکال لی اپنی کمان سے، اور ترشے سے تیر نکال کر انہوں نے کہا اگر کوئی قریب آیا میں تیر سے حملہ کر دوں گا، تیروں سے حملہ کروں گا۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور ابو سفیان آئے، انہوں نے آ کر کہا ہے نوجوان، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری بات سنیں۔ اب وہ ٹھہر گئے، انہوں نے اپنے تیر زمین پر رکھ دیے، اور یہ آگے آئے، یہ قریش مکہ کے مشرکین مکہ کے بوڑھے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ اے نوجوان، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو مدینہ جانے کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ان کو روکنا نہیں چاہتے، یہ جا سکتی ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے، یعنی ابھی 2 دن کی بات ہے، بدر میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، بدر میں ہم نے جو مار کھائی ہے، بدر میں ہمارے جو لوگ قتل ہوئے ہیں، بدر کے اندر ہمارے لوگ جو قیدی ہوئے ہیں، ہمیں جو شکست ہوئی ہے، اور ہمارے سر میں جو خاک پڑی ہے، آپ اس کو بھی جانتے ہیں، اور مکہ میں جو شور و غل ہے بدر کے بارے میں، اور جو انتقام کی ابھی تک آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، آپ اس کو بھی جانتے ہیں۔ آپ نے یہ غلط کیا ہے کہ دن دہاڑے حضور کی بیٹی کو آپ مدینے سے لے کر جا رہے ہیں، آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ نے ان کو بھیجنا تھا، لے کر جانا تھا تو رات کے وقت نکلتے، آپ ہماری منت مانیں، ابھی اس وقت ان کو واپس لے جائیں، جب یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، لوگوں کا شور و غل ختم ہو جائے، لوگ چپ کر جائیں، اور پھر کسی وقت رات کے وقت جو ہے ان کو مدینہ بھیج دینا اور ان کو مکے سے نکالنا۔ اب ابو العاص کے بھائی نے اس بات کو قبول کیا، وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو لے کر واپس آ گئے، اور کچھ دن کے بعد جب لوگوں کا شور و غل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور لوگ جو ہے وہ ان کے کچھ جذبات ٹھنڈے ہو گئے، تو پھر رات کے وقت ابو العاص کے بھائی نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو اونٹنی پر بٹھایا، اور اب وہاں پہنچے بطلیہ جج کے مقام پر، جہاں وہ 2 صحابی حضرت زید بن حارثہ اور ایک اور انصاری صحابی تھے، وہاں پہنچے۔ اب دیکھیں حضور کے یہ غلام ہیں، یہ ہے غلامی، یہ ہے حضور سے محبت۔ نبی پاک نے ان کو بھیجا تھا کہ وہاں ٹھہر جانا اور سیدہ زینب کو لے کر آ جانا، مگر اتفاق یہ ہوا کہ سیدہ زینب نہ آ سکی، اور ان کو ایک مرتبہ واپس جانا پڑا۔ اب جب وہ واپس گئیں تو زیادہ کہ 2 4 10 دن تو لگے ہوں گے، ہفتہ لگا ہوگا، مگر یہ صحابی واپس نہیں گئے، اسی بدر کے مقام پر اتنے دن ٹھہرے رہے، اسی انتظار میں، سیدہ زینب کے انتظار میں وہاں ہی رکے ہیں، ابھی یہ مدینہ واپس نہیں گئے۔ جب کچھ دنوں کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو لے کر ابو العاص کا بھائی وہاں پہنچا ہے، تو اب یہ 2 صحابی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو لے کر بخاریت جو ہے یہ مدینہ پہنچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ملی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے 2 بندوں کے بارے میں، حبار کے بارے میں جب پتہ چلا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو حباب بن اسود اور اس کے ساتھی کے بارے میں چند صحابہ کو بھیجا اور ان کو فرمایا کہ تمہیں حباب اس کا ساتھی جہاں کہیں بھی مل جائے اس کو آگ میں جلا دینا، آگ میں جلا دینا۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی عرض کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب میں 3 سال جو ہے وہ گزارے ہیں، مشرکین مکہ کی تکلیف کو برداشت کیا۔ جب تمام مشرکین مکہ نے، تمام کفار مکہ نے بائیکاٹ کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہر طرح کا بائیکاٹ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں حکا پانی بند کر دینا، اور تمام بائیکاٹ کر دیا گیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے خلاف دعا نہیں کی، کسی کی ہلاکت کی دعا نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر پتھر مارے گئے مگر حضور نے کسی کی ہلاکت کی دعا نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی اذیتیں دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بچھائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سجدہ کی حالت میں اوجھلی رکھ دی گئی مگر حضور نے کسی کی ہلاکت کی بد دعا نہیں کی۔ حضور کی بیٹی کو جس نے اذیت دی، حضور کی بیٹی کو جس نے طلاق دی، اس کی ہلاکت کے لیے حضور نے بد دعا کی ہے۔ تو گویا پتہ چلا کہ ماں باپ کے لیے تمام اذیتیں ماں باپ برداشت کر سکتے ہیں، ماں باپ کے لیے تمام تکلیفیں جو ہیں وہ کم ہیں، سب سے بڑی تکلیف ماں باپ کے لیے جو ہوتی ہے وہ بیٹی کے بارے میں ہوتی ہے۔ ماں باپ بیٹے کے بارے میں بھی تکلیفوں کا سامنا کر لیتے ہیں مگر بیٹی کی اذیت نہیں دیکھی جاتی اور اسے نہیں بھولا جاتا۔ اسی لیے اب حباب بن اسود کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو روانہ کیا، فرمایا یہ کہیں بھی مل جائے، جہاں کہیں بھی یہ دونوں مل جائیں، آگ کے اندر جلا دینا۔ اب صحابہ ان صحابہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خود اس دستے میں شامل تھا، ہم جب نکلے دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ حکم نامہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو بھیجا تھا کہ وہ دونوں جہاں کہیں بھی ملے آگ کے اندر جلا دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کسی کو زیبا نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں اللہ کے سوا کہ وہ دوسرے کو آگ میں جلائے۔ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ جہاں کہیں بھی تمہیں ملے انہیں قتل کر دینا۔ اب یہ 2 آدمی ہیں، حباب بن اسود اور ایک ان کا ساتھی، کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا عام اعلان کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے اندر جب داخل ہوئے فاتحانہ شان کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکے میں اعلان کروا دیا تھا، فرمایا جو اپنے دروازوں کو بند کر لیں گے انہیں امان ہے، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے ہتھیار رکھ دیں گے انہیں امان ہے، انہیں بھی کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، جو بوڑھے ہیں انہیں بھی امان ہے، جو بیمار ہیں ان کو امان ہے، فرمایا عورتوں کو امان ہے۔ جب حضور نے عام اعلان کروا دیا امن کا، اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 بندوں کے بارے میں یہ حکم جاری کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، فرمایا حباب بن اسود اور اس کا ساتھی تمہیں جہاں کہیں بھی ملے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے غلاف کے اندر چھپے ہوئے بھی مل جائے تو وہاں بھی قتل کر دینا۔ حضور نے اس موقع پر بھی انہیں امن نہیں دیا تھا، اس موقع پر بھی صحابہ کو حکم دیا، مگر یہ حباب بن اسود چھپ گیا اور اس کا ساتھ بھی نہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب مدینہ واپس آئے تو مدینہ واپس آنے کے بعد اب حباب بن اسود یہ تقریباً 8 ہجری میں یا اس سے قبل ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عین اس موقع پر آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، اور یہ آ کر چیخنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی دہائی سنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما ہے، جب اس کی چیخ و پکار سنی، دہائی سنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن اسود سے فرمایا حباب بن اسود جا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور یہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، متفق علیہ یہ بات ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، دلانے یعنی کافر کی حالت میں، کفر کی حالت میں جو بھی انسان سے گناہ سرزد ہوئے ہوں، جو بھی جرم ہوئے ہوں، جب کوئی کلمہ پڑھ لے، اللہ رب العزت کفر کی حالت میں تمام برائیوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ مگر یہ تو حضور کی بارگاہ میں آ گیا ہے، اس وقت آیا ہے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ کا اعلان بھی ہے، جب حضور نے معاف کر دیا تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جب حضور نے معاف فرما دیا، اللہ نے بھی معاف فرما دیا، اللہ نے بھی معاف فرما دیا۔ لیکن ابو العاص نے ابھی تک بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی ابو العاص نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں، خامد ہیں، انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا فتح مکہ کے بعد۔ اور یہ بات مکہ کے اندر مشہور تھی ابو العاص کے بارے میں، آپ تجارت کے اندر بڑے ماہر تھے، ان کی دیانتداری بڑی مشہور تھی، اور وہ مشرکین مکہ کا مال تجارت ان کے شام لے کر جاتے تھے۔ اب فتح مکہ کے بعد یہ سنہ 8 ہجری میں جب سامان تجارت لے کر گئے تو بہت سے مشرکین مکہ نے اپنا مال ان کے حوالے کر دیا۔ جب یہ ملک شام سے تجارت کر کے اور بھاری نفع حاصل کر کے واپس لوٹے تو راستے میں ایس کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 170 صحابہ کے ساتھ ان کی مدبھیڑ ہو گئی۔ صحابہ نے ان کو گھیرے میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ تو جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کی محبت کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں، حضور کو ان سے محبت بھی ہے، حالانکہ کلمہ بھی نہیں پڑھا، مگر حضور کو انہوں نے تکلیف نہیں دی، حضور کو اذیت نہیں دی کسی طرح کی، حضور کی محبت کا پتہ تھا صحابہ کو۔ اس بنا پر صحابہ نے ابو العاص کو کچھ نہیں کہا، مگر مال تجارت جو ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور باقی جو کافرے کے ساتھ کافر تھے ان کو بھی قید کر لیا، ان کو قیدی بنا کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، مال تجارت بھی مکمل لے کر حضور کی بارگاہ میں بطور مال غنیمت لے کر آئے۔ مگر ابو العاص نے کہا کہ جب میرے ساتھی نہ رہے، میرے پاس مال نہیں رہا، تو اب میں نے مکہ میں جا کر کیا کرنا ہے، وہ بھی مدینہ میں آ گیا۔ لیکن وہ موقع کی تلاش میں تھے، موقع کی تلاش میں، ان کو پتا تھا کہ اگر میں ویسے ہی مدینے پہنچا اور صحابہ نے یا حضور نے مجھ سے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے مجھے کوئی قتل کر دے، مجھے جاسوس جان کر انہوں نے ایک موقع کی تلاش میں وہ تھے، اور وہ موقع اللہ نے ان کو دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، حضور نے جب نماز شروع کر لی، تکبیر تحریمہ کہہ دی، صحابہ بھی حضور کے پیچھے، انہوں نے بھی نماز نیند لی، آپ کی ابتدا میں کھڑے ہو گئے، تو اس وقت ابو العاص سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کر پناہ کی درخواست کی، مجھے پناہ دی۔ اب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا زہرا ابھی ان کی بیوی تھی، اور یہ کریم خاندان کی جو ہے وہ بیٹی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے جگر ہیں، انہوں نے ابو العاص کو اپنی پناہ دے دی۔ اب پناہ دے کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ نہیں ہوئے، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور عورتوں کے والے چبوتے
کھڑے ہو کر انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ میں نے ابو العاص کو اپنی پناہ دے دی ہے، اپنی پناہ میں لے لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں نے سنا ہے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے بھی سنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باخدا میں اس سے پہلے اس کو نہیں جانتا تھا۔ یعنی صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ اس بات کا مجھے پہلے علم نہیں تھا کہ آپ سمجھیں کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ طریقہ بتلایا ہے۔ حضور نے فرمایا اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا، اور جب تم نے اس بات کو سنا ہے میں نے بھی اسی وقت سنا ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی پناہ کو قبول کر دیا۔ فرمایا صحابہ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو مسلمانوں میں سے کوئی ادنا شخص ادنے گھرانے کا بھی اگر کوئی کسی کو پناہ دے دے تو اس کی پناہ کو قبول کیا جائے گا، جبکہ میری بیٹی نے پناہ دی ہے ہم اس کی پناہ کو قبول کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی اس مہمان کی اچھی خاطر نوازی کرنا، یعنی مہمان نوازی اچھی کرنا، مگر اپنے سے دور رکھنا، اپنے سے دور رکھنا، کیونکہ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے اور اس وقت مشرکین و کافرین مسلمین اور کافرین کے درمیان اللہ رب العزت نے ازدواجی تعلقات کے احکام نازل فرما دیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اپنے سے دور رکھنا مگر اس کی مہمان نوازی اچھی کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ان 170 صحابہ سے جو مال غنیمت کے طور پر اس کا مال لے کر آئے تھے، فرمایا اگر تم چاہو، فرمایا میری رضا اس میں ہے، اگر تم چاہو تو اس کا سارا مال اس کو واپس کر دیا جائے، یہ میری رضا ہے، میری خواہش ہے، مگر اگر تم واپس نہ کرنا چاہو تو یہ تمہارا حق ہے، تم پر کوئی قدغہ نہیں ہے۔ مگر صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی فدا کا بھی وہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم اسی بات پر راضی ہیں جس پر آپ راضی ہیں۔ ابو العاص کا مکمل مال جو ہے تجارت مال، صحابہ کہتے ہیں کہ وہ مال اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ ڈنڈا، وہ کھونڈی جس کے ساتھ مال لوگ لٹکا لیتے تھے، آج سے کچھ 30 سال پہلے ایک لکڑی ہوتی تھی جس کو کھونڈی کہا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ گٹڑی لٹکا کر اپنی کمر کے پیچھے جو ہے وہ ڈال لیتے تھے، کندھے پر وہ لاٹھی ہوتی تھی، پیچھے گٹڑی اس کے ساتھ لٹکی ہوتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس وہ لکڑی بھی تھی بل والی تو وہ بھی ابو العاص کو واپس کر دی گئی، اور پورا مال لے کر جب وہ مکہ پہنچے سب کو مال قریش مکہ کو واپس کر دیا۔ جب سب کو مال واپس کر دیا پھر پوچھا اے قریش مکہ بتاؤ مجھ پر کسی کا حق باقی تو نہیں ہے؟ تمام قریش مکہ نے کہا ابو العاص آپ کی دیانتداری امانتداری مشہور ہے، کسی کا حق آپ پر باقی نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ نے کہا میں نے تمہارا مال واپس کر دیا ہے، اور مجھے کلمہ پڑھنے کے اندر کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی بجز اس کے کہ میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ تم لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آ سکتا تھا۔ ابو العاص نے مال بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے۔ آج جب میں نے تمہارا مال واپس کر دیا، حالانکہ صحابہ نے یہ کہا تھا اس موقع پر مدینہ پاک میں، اے ابو العاص اگر تم کلمہ پڑھ لو تو بطور مال غنیمت یہ سارا مال تمہیں مل جائے گا۔ تو ابو العاص نے کہا کہ میں مال کے لالچ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں حضور کی محبت میں کلمہ پڑھوں گا، مال کے لالچ میں نہیں۔ جب سارا مال واپس کر دیا تب انہوں نے قریش مکہ سے کہا میں کلمہ اس وقت بھی پڑھ سکتا تھا مگر تمہارے دلوں میں یہ گمان ہونا تھا، یہ خیال آنا تھا کہ ابو العاص نے مال کے لالچ میں کلمہ پڑھا ہے۔ آج جب میں نے تمہیں مال واپس کر دیا تو اے قریش مکہ سن لو، اب میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول
کے مدینہ آئے ہیں سن 8 ہجری میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ اور کیونکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے آپ سے کر دیا تھا، آپ کی زوجیت میں دے دیا تھا، لہذا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ابھی تک آپ کی زوجیت میں تھی، اور ان کے بدن سے ابو العاص رضی اللہ عنہ کے آپ کے نطفے سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے بدن سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام علی تھا، علی بن ابو العاص، اور دوسری بیٹی تھی جن کا نام امامہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے علی بن عاص، یہ تو ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لمبی عمر پائی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بھانجی سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھی، اور اسی لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خامد سے، اپنے سر کے تاج مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا تھا، اپنی وفات کے سے قبل آپ نے کہا تھا کہ یہ میری بھانجی ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور اپنے بیٹے حسنین کریمین کے ساتھ یہ بے پناہ محبت کرتی ہیں، اور میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ اپنے بیٹوں کی تربیت و تعلیم و تربیت کے لیے میرے جانے کے بعد میری اس بھانجی سے نکاح کر دینا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد آپ کی بھانجی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں ان سے جن کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بغض ہے، اور وہ کہتے ہیں ایک ہی بیٹی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں ہماری نہیں، اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، اگر حضور کی ایک ہی بیٹی تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنی بھانجی کا نکاح حضرت علی کو کیوں دیا؟ ان کی پرورش کو کیوں کرتی رہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے دن حضور مکہ میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار ان کے نواسے حضرت علی بھی تھے، اسی اونٹنی پر سوار تھے، ان کو ساتھ لے کر حضور مکہ میں داخل ہوئے، اور حضور ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ یہ ہے سیدہ فاطمہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کا مختصر یہ تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے